मदनी मस्जिद को रात के अंधेरे में सीडीए की तरफ से डिमोलिश कर दिया गया। ये मस्जिद कायम थी 1932 से, यानी पाकिस्तान के क़याम से भी पहले। वहाँ पर सीडीए की तरफ से ट्रक मौजूद थे जिसमें मलबा रखा गया। मस्जिद डिमोलिश करने के बाद वहाँ पर पौधे लगा दिए गए। देखा लोगों ने कि अचानक जहाँ पर मस्जिद कायम थी वहाँ पर पौधे जो है वो अब लग चुके हैं। यहाँ पे मदरसा है तो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और बड़ी उलमा से मुशावरत करके तो हमने मदरसे की इजाज़त इंतजामिया को दी गिराने की। हम मस्जिद नहीं गिराएंगे, हम कोई काफिर है मस्जिद गिराएंगे। रात के अंधेरे में कर्फ्यू लगाकर मस्जिद को मिसमार कर दिया। 4 दिन पहले इन्होंने लाइसेंस जारी किए हैं शराब नोशी के हवाले से। मुझे नहीं पता था जी, ऊपर से आर्डर आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद में मरी रोड पर रावल डैम के करीब वाक़े मदनी मस्जिद को रात के अंधेरे में सीडीए की तरफ से डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया। ये मस्जिद कायम थी 1932 से, यानी पाकिस्तान के क़याम से भी पहले, और इस मस्जिद को जनरल ज़िया दौर में दोबारा से रेनोवेट भी किया गया था। ये मस्जिद गिराई क्यों कर गई है, इस हवाले से भी हमने जो है वो कोशिश की, लेकिन हमें हमारा सीडीए से तो रब्ता नहीं हो सका। लेकिन अपने ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ कि सीडीए ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 100 से ज़ायद तकरीबन जो इबादत गाहें थी जो कि गैर कानूनी तामीर थी या फिर वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर थी, इसलिए जो है वो ये ऑपरेशन किया गया रात के अंधेरे में। जब ऑपरेशन किया गया तो उस रोड को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहाँ पर सीडीए की तरफ से ट्रक मौजूद थे जिसमें मलबा रखा गया, और उसके बाद फिर वहाँ पर रात में मस्जिद डिमोलिश करने के बाद वहाँ पर पौधे लगा दिए गए। और फिर सुबह जो है वो देखा लोगों ने कि अचानक जहाँ पर मस्जिद कायम थी वहाँ पर पौधे जो है वो अब लग चुके हैं। इसकी मज़ीद भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो मस्जिद है मदनी मस्जिद, इसके साथ ही मस्जिद मीर हमज़ा भी वाक़ है, उसको भी डिमोलिश करने के लिए जो है वो एक लिस्ट में नाम है। तो ये सारा वाक़या जो है उस वक़्त किस वक़्त ये तकरीबन सीडीए ने ऑपरेशन का आगाज़ किया था। और ये जो मस्जिद है इसके साथ एक मदरसा भी है, और इस मदरसे को पहले कहीं और मूव करने के हवाले से भी जो है वो हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई थी। ये क्या तफसीलात हैं, हकीकत क्या है? हमारे साथ मौलाना बिलाल साहब मौजूद हैं जो कि जामे मस्जिद मदनी से ही हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मौलाना साहब बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के नतीजा में मस्जिद को गिराया गया, तो इससे पहले क्या सीडीए की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया था, आगाह किया गया था, इन्फॉर्म किया गया था कि ये ऑपरेशन होगा और ये वजह है, गैर कानूनी तामीर होना वजह है या ग्रीन बेल्ट की वजह से डिमोलिश की गई? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके पूरे चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। जी जी ज़ोहैब भाई, गुजारिश ये है कि ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का पस मंज़र ये है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद है, और 80 से 90 के दरमियान की दहाई में जो है ये मदरसा भी कायम हुआ। ये ज़ियाउल हक़ मरहूम ने, छोटी मस्जिद थी तो ज़ियाउल हक़ मरहूम ने ये बड़ी जामे मस्जिद बनवा के दी, और ये पुरानी यहाँ पर एक आबादी थी सुंबल गाँव के नाम से, और 1998 के ऑपरेशन में यहाँ से लोगों को उठा दिया गया था। तो ये रोड के ऊपर ये मस्जिद मदरसे का क़याम बाकी रहा और अभी तक चलता रहा। आज से कोई 6 माह कबल इंतज़ामिया ने राब्ते शुरू किए, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने, और इंतज़ामिया का कहना ये था कि चूँकि यहाँ पे मदरसा है तो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, यहाँ पे जो डेलीगेशन आते हैं उन्होंने गुजरना होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और मदरसे को हम यहाँ से किसी सेक्टर के अंदर मूव करते हैं, आपको हम जगह बना के देते हैं, तो आप यहाँ से वहाँ चले जाएं, मस्जिद अल्लाह का घर है, ये बाकी रहेगा। तो हमने इंतज़ामिया की बात को कबूल कर लिया। हमने कहा ठीक है कि हम मदरसा शिफ्ट कर लेते हैं। इंतज़ामिया ने हमें एक मदरसा बना के दिया फेज़ 2 में मार्गला टाउन में। हमें वहाँ शिफ्ट हुए तकरीबन आज से कोई 10-15 दिन हो गए हैं, और उसके बाद इंतज़ामिया ने आज से 4 दिन कबल 5 दिन कबल रात को ऑपरेशन करके मदरसा गिराया। चूँकि वो तो इंतज़ामिया से माहिदा था, और ये सारी जो मुशावरत थी इस्लामाबाद के बड़े उलमा से मुशावरत करके तो हमने मदरसे की इजाज़त इंतज़ामिया को दी गिराने की। जी। तो डीसी इस्लामाबाद और मेमन साहब और जो एसी साहब हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि हम मस्जिद नहीं गिराएंगे, हम कोई काफिर है मस्जिद गिराएंगे। तो हम तो इस बेस पे चले गए, ठीक है, मदरसा शिफ्ट हो गए, वहाँ पे मस्जिद मदरसा सिलसिला मामलात हमने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर फिर इंतज़ामिया ने ये किया कि गुज़श्ता से व्यवस्था रात के अंधेरे में कर्फ्यू लगाकर मस्जिद को मिसमार कर दिया। इसी लाइन के ऊपर होटल्स हैं, आपको पता होगा कि आज से 3-4 दिन पहले इन्होंने लाइसेंस जारी किए हैं, या लाइसेंस पुराने जो जारी थे उनकी एक्सटेंशन दी है शराब नोशी के हवाले से, शराब की
سیل کے حوالے سے. اور وہ اس مسجد سے 2 ہوٹل چھوڑ کے آگے ایک ہوٹل ہے, اس کے اندر تو اس کی اجازت ہے اور وہ چل رہا ہے. سارے سلسلے قابل قبول ہیں, لیکن اللہ کا گھر قابل قبول نہیں ہے, اور یہ تو بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے. اچھا, وہاں پر جب یہ آپریشن ہو رہا تھا, مسجد کو ڈیمولش کیا جا رہا تھا, اس وقت وہاں کوئی ریلیونٹ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا سی ڈی اے کا کوئی افسران موجود ہوں گے, تو ان سے کوئی بات ہوئی ہو؟ انہوں نے آپ کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد نہیں گرائیں گے, تو پھر گرانے کے احکامات کہاں سے آئے؟ گزشتہ کل میں سفر میں تھا تو اے سی صاحب کا رابطہ ہوا, تو اے سی صاحب سے ہم نے یہی کہا کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کوئی کافر ہیں مسجد گرائیں گے, تو کہتے ہیں جی مجھے بھی نہیں پتا تھا جی, اوپر سے آرڈر آ گیا. اصل میں کل جو انہوں نے گزشتہ رات آپریشن کیا نا, گزشتہ ویوستھا رات, اس کو کرفیو کا ماحول تھا, پتہ نہیں کون کون افسران وہاں موجود تھے. ظاہر ہے یہ افسران موجود تھے تبھی آپریشن ہوا, جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی. فیض آباد سے اور راول ڈیم سے یہ روڈ دونوں طرف سے اطراف سے بند کر دیا گیا تھا, اور کرفیو کے ماحول میں آپریشن کیا گیا ہے. مساجد کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ ہم یہ مساجد کی جگہوں کے اندر کچھ تبدیلی لائیں گے. اچھا, یہ جو مسجد تھی اس کا تقریباً رقبہ کتنا ہوگا, اور جو آپ مدرسہ بتا رہے ہیں ساتھ, تو ٹوٹل رقبہ کتنا ہوگا؟ تقریباً جو ان کا کورڈ ایریا تقریباً بنتا تھا 3.5 کنال کے قریب تھا نا. اور گزشتہ دن جو وزیر مملکت نے پوسٹ چلائی جناب طلال چودھری صاحب نے, وہ انتہائی زیادتی کی ہے. انہوں نے کہا جی مسجد انتظامیہ سے ہم نے بات کر کے مسجد و مدرسے کو منتقل کیا ہے. یہ ایک وزیر موصوف کی طرف سے ایسا بیان دینا حماقت ہے. مسجد کے حوالے سے انہوں نے صاحب کہا تھا کہ مسجد ہم نہیں گرائیں گے, یہ اوقاف کی زیر اہتمام اور زیر انتظام تھی, مسجد کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی. یعنی مسجد کا بتایا ہی نہیں گیا گورنمنٹ یا انتظامیہ کی طرف سے کہ اسے ڈیمولش کیا جائے گا, اور نہ ہی کوئی نوٹس دیا گیا, ایسے ہی ہے؟ کوئی نوٹس نہیں دیا گیا, اور چپکے سے آپریشن کر دیا گیا, اور کہا گیا کہ 4 کروڑ پہ جو کچھ کام وہاں اندر مدرسہ بنایا وہ انتظامیہ نے خود بنایا ہے. 1 روپے کی انتظامیہ روادار نہیں ہے اس کی. سیکنڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ مسجد گرین بیلٹ کے اوپر تھی؟ گرین بیلٹ کے اوپر, اسی طرح ہوٹلز بھی ہیں اسی لائن میں. اچھا, اس کے اطراف میں آپ بتائیں اور کیا کیا ہے گرین بیلٹ کے اوپر؟ اس کے اطراف میں آپ ایک بڑا ہوٹل ہے, ٹیولپ ہے, بیسٹ ویسٹرن ہے, یہ ہوٹلز اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نے اس میں کوئی گنجائش کرنی بھی ہے تو اس کو اسی سے 100 فٹ جیسے کہ بائیلاز سی ڈی اے میں آتا ہے کہ روڈ کے 200 فٹ پیچھے بنایا جاتا ہے, آپ اس کو وہاں بنا کے تو پھر اس کو ڈیمالش کریں. اب انتظامیہ اس کی آ گئی, آج مذاکرات ہو گئے ہیں, اور صورتحال یہی ہے کہ انتظامیہ نے 48 گھنٹے کا ٹائم مانگا ہے کہ 48 گھنٹے میں ہم اپنی ڈاکومنٹیشن کلیئر کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ مسجد بنائیں گے, اور اسی جگہ بنائیں گے. 100 فٹ بے شک پیچھے لے جائیں گے یا کیا, یہیں پہ مسجد بنا کے دیں گے, اور انتظام زیر انتظام اوقاف کی ہوگی. اچھا, چلیں جی, چلیں. بہت شکریہ بلال عباسی صاحب. ہمارے ساتھ مولانا بلال موجود تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ سی ڈی اے نے اور اسلام آباد انتظامیہ نے اس سے پہلے ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی بھی جو ہے وہ انفارم نہیں کیا, نہ ہی کوئی ہمیں جو ہے وہ نوٹس دیا گیا اور نہ ہی ہمیں بتایا گیا. ہم نے اپنے طور پر بھی کوشش کی کہ ہم سی ڈی اے سے رابطہ کریں اور سی ڈی اے کا موقف لیں, اور یہ آپ دیکھیے گا یہ سی ڈی اے کی ویب سائٹ ہے, اور سی ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر جو ان کا نمبر مینشن ہے 051, میں اس پر جو ہے وہ کال بھی پہلے بھی کر رہا تھا, اور ابھی میں دوبارہ سے کال کرتا ہوں 573. یہ آپ دیکھیے گا ان کو میں کال کر رہا ہوں, لیکن سی ڈی اے کی طرف سے جو نمبر ہے, آپ سی ڈی اے کی ایفیشنسی یا سی ڈی اے کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اپنی ہی ویب سائٹ کے اوپر جو ان کا نمبر مینشن ہے, جو انہوں نے اپنی پریس ریلیزز وغیرہ دی گئی ہیں, اس پر بھی کہیں ذکر نہیں کیا, اور نہ ہی اب نمبر دے دیا, اور اگر آپ نے نمبر ریسیو نہیں کرنا تو پھر آپ نے نمبر دیا کیوں ہے. اور یہ ایسا بھی ٹائم نہیں کہ ہم 5 بجے کے بعد کال کر رہے ہیں, جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 سے پہلے کا ہے, یعنی آفیشیل ٹائمنگ میں ہم کال کر رہے ہیں. تو سی ڈی اے کی طرف سے ہم نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں یا صرف گرین بیلٹ ہونے کی وجہ سے یہ آپریشن کیا گیا ہے. اور اگر گرین بیلٹ کی بات کی جائے تو پھر جو لوگ راولپنڈی اسلام آباد کے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسی گرین بیلٹ کے اوپر اور بھی ہوٹلز ہیں اور بھی تعمیرات ہیں. تو صرف اگر آپ کسی ایک اسپیسیفک مسجد کو گرا رہے ہیں, اور وہ بھی مسجد جو کہ قیام پاکستان سے پہلے کی ہے, اور وہ مسجد جس کو جنرل ضیاء الحق نے دوبارہ رینوویٹ کروایا تھا, تو پھر بہت زیادہ سوالات کھڑے ہوں گے. اور صرف یہی نہیں, اس کے ساتھ مسجد امیر حمزہ بھی ہے, اور یہ وہی امیر حمزہ مسجد ہے جس کو لے کر لال مسجد جیسا جو واقعہ ہے, جو انسیڈنٹ ہے وہ رونما ہوا تھا.
اور اب آپ کو کچھ جو ہے وہ تفصیلات یہ بتا دیتے ہیں کہ جو امیر حمزہ مسجد تھی، یاد رہے کہ اس کو بھی ڈیمولش کیا گیا تھا مشرف دور میں، اور پہلے خود مشرف ایرا میں اسے ڈیمولش کیا گیا، پھر دوبارہ سے خود ہی حکومت نے جو ہے اس کو تعمیر کروایا تھا، اور جس میں اس وقت کے جو چودھری شجاعت صاحب ہیں ان کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سی ڈی اے ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو قائم تو اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہ جو اسلام آباد ہے اسے ڈیولپ کرے گی، لیکن کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر جیسے کراچی کی ایس بی سی ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، تو اس طرح کے بہت زیادہ الزامات لگتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپریشن کرنے سے پہلے خدارہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اگر آپ کسی مسجد کو گرا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ اس طرح کا آپریشن کر رہے ہیں تو وہ صرف وہاں تک محدود نہیں رہے گا، وہ وہاں سے بڑھے گا، اور یہ ایک ایسی آگ ہے جس میں آپ لوگ خود دھکیل رہے ہیں، نہ صرف حکومت خود کو دھکیل رہی ہے بلکہ آپ ایک ہم ہاں کا جو نان ایشو ہے اسے آپ ایشو بنا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ڈیمولش کرنا تھا، اگر یہ سی ڈی اے یا حکومت کا موقف مان لیا جائے کہ وہ غیر قانونی تعمیر تھی، تو آپ کو پہلے انہیں آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ جیسے مولانا بلال بتا رہے تھے کہ آپ نے مدرسے کے حوالے سے ان سے بات کی اور آپ نے الگ سے انہیں الٹرنیٹ جگہ دی، تو وہ وہاں پر مدرسہ شفٹ ہوا، اور ان کے بقول کہ آپ نے خود کہا کہ ہم کیوں گرائیں گے مسجد۔ تو اگر آپ نے گرانی ہی تھی تو آپ کو اس کے حوالے سے مکمل طور پر جو وہاں پر علماء کرام تھے، وہاں جو قاری صاحبان ہیں، جو بھی علماء کرام ہے ریلیونٹ، ان سے بات کرنی چاہیے تھی، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اور کل کو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کو لے کر یہ آگے بڑھتا ہے اور یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، حکومت اور انتظامیہ کے درمیان کوئی بات نہیں بنتی، تو پھر نہ صرف راولپنڈی کراچی کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کی وجہ سے پریشان ہوں گے، بلکہ پورے پاکستان میں اسی طرح جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اسی طرح جو مذہبی ایشوز کو لے کر جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے پروٹیسٹ ہوئے، اور پھر حکومتی نیگلیجنس اور کسی خاص اسپیسیفک آفیسر یا ادارے کی نیگلیجنس کی وجہ سے ایک نان ایشو بنا، جس سے بہت لوگ متاثر ہوئے۔ تو خیر اس طرح کے آپ نے آپریشنز کرنے ہیں تو بالکل آپ بلا امتیاز پھر کارروائی کریں۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ غیر قانونی جو ہے وہ اگر آپ کو کہیں مسجد نظر آئی ہے تو آپ نے کہا جسے گرا دیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو گرین بیلٹ کے اوپر ہوٹل عوام دیکھ رہی ہے تو پھر عوام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر اس کو گرایا تو اس کو کیوں نہیں گرایا گیا، اور اس کو کیوں نہیں گرایا گیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ یہ سارے فیکٹ اینڈ فگر آپ قوم کے سامنے رکھیں۔ یہ تھی جی مدنی مسجد کے حوالے سے اپڈیٹ، اور اپڈیٹ یہی ہے کہ مدنی مسجد کو جب سے گرایا گیا، ڈیمولش کیا گیا، تو اس کے بعد سے جو ہے یہ ایک وہاں پر بھی لوگوں کی طرف سے بہت جو ہے وہ پروٹیسٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہی کہنا ہے کہ ہمیں پہلے سی ڈی اے کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ جو اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے زہیر منشا یوٹیوب چینل۔